سب کی جڑ ہے اللہ کا خوف. اگر عاشق بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر عالم بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر نیک بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر چہروں کو جگمگانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر عبادت خانوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر قبر میں اپنے جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے, اگر دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بس جاتی ہے تو پھر انسان کے دل کا تعلق خود بخود گناہوں سے ٹوٹ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ خدا خانوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے, اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہوں سے بچاتا ہے. اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آج دنیا کے اندر جرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں, آج دنیا کے اندر گناہ اس لیے بڑھ رہے ہیں, آج دنیا کے اندر عیاشیاں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے, اللہ کی خشیت نکلتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کے اندر کرپشن اس لیے ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں, زنا کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں, دلوں میں اللہ کا خوف نہیں, شراب کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں, دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. یاد رکھنا, خدا کا خوف عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. روئے زمین پر رونے والے روتے ہیں, روئے زمین پر آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں. کوئی پیسہ چلے جانے پر روتا ہے, کوئی کسی کی میت پر روتا ہے, کوئی کسی کی جدائی میں روتا ہے, کوئی کسی کے غم میں روتا ہے. یاد رکھنا, کوئی آنسو اتنا قیمتی نہیں ہوتا جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے والا قیمتی ہوتا ہے.